یہ 21واں اور آخری جو قلعہ ذکر کر رہا ہوں، اور یہ پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی، وہ یہ ہے کہ ہر وہ سبب جس سے ذکر، اذکار اور دعاؤں میں کمزوری آ جائے، جو آپ نے ذکر اور اذکار کا اہتمام کیا لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں، اسباب خارجہ ہیں جس کی وجہ سے اس میں کچھ خلل آ جائے، کمزوری آ جائے، تو اس سے آپ بچیں۔ جس طرح کی زیادہ غصہ ہو جانا، زیادہ غصے میں آ جانا، یا ایسے ہی زیادہ غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، ایسے ہی حد سے زیادہ خوش ہو جانا، ایسے ہی حد سے زیادہ ہنسنا، یا ایسے ہی حد سے زیادہ ڈر جانا، زیادہ خوف زدہ ہو جانا، ایسے ہی غفلت میں واقع ہو جانا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اسباب ہیں جس میں شیاطین قابو پاتے ہیں انسان سے، اور ایسے وقت وہ داخل ہونے کا ایک بہترین ان کا موقع ہوتا ہے۔ تو آپ ان اسباب سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غصے میں آ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، صحیح امام بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ایک دعا جانتا ہوں، اگر یہ دعا پڑھ لے تو یہ غصہ زائل ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اگر یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بھائی غصہ ہونا اور اس کے علاوہ اور جو باتیں میں نے ذکر کیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، آدمی کو کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور جہاں یہ غصے میں آ جائے یا حد سے زیادہ خوشی طاری ہو جائے تو ادھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا بیان کرے، اور جو ثابت اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ مصیبتیں، دشواریاں، یہ سمجھیے زندگی اور دنیا کا ایک یہ دستور ہے، اور تقریباً ناممکن ہے کہ ایک انسان بچے۔ مصیبتیں لاحق ہوتی رہتی ہیں، اور مصیبتوں کا لاحق ہونے کا اہم سبب کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانی، گناہ اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں جن سے محبت کرتا ہے، بلکہ جن سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس طرح انبیاء کرام رسول علیہم السلام کو بھی واقع کرتا ہے۔ جس طرح کی حدیث میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون، سب سے جو زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، مصیبتوں میں واقع ہوتے ہیں، وہ انبیاء، پھر ایسے ہی نیک لوگ، پھر ایسے ہی الامثل فالامثل، پھر ان میں جس طرح ان کے درجات ہیں جو بہتر ہیں پھر بہتر ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حالت میں مصیبت ہی یعنی گناہوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اونچا مقام اور درجہ کل قیامت کے دن دے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال جب بھی ہم مصیبت میں واقع ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ تقریباً ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور مصیبت نہ واقع ہونا یعنی ہمیشہ آدمی صحت اور عافیت میں رہے، کبھی بھی بخار بھی نہ ہو، کبھی بھی سر میں تکلیف نہ ہو، یہ بھی بھائیو ایک مصیبت ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جب پوچھا کہ بخار جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ سر کا درد جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا جب چلا گیا کہ اگر تم لوگ کسی جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ تو المہم جب مصیبت واقع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں۔ صبر بھائیو صرف دعوے سے نہیں ہوتا ہے، یعنی زبان کی حفاظت کریں، شکوہ یا شکایت ظاہر نہ کریں، یہ اپنی تکلیف کو بیان نہ کریں۔ بہت سے لوگ سب کو سناتے، جب بھی کوئی بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، کافی شدت کا احساس کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں یار میں نے بہت صبر کیا۔ یار یہ کیسا صبر کیا آپ نے؟ جو بھی آیا سب کو سناتے گئے، پورا قصہ سناتے گئے، کب سے بیماری شروع ہوئی اور کب پھر بڑھا، کب یہ نہیں ہے۔ تو آپ زبان سے شکوہ شکایت ظاہر نہ کریں، اور یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں جس کا فائدہ نہیں، حقیقت میں یہ شکوہ ظاہر آپ کر رہے ہیں۔ تو صبر کریں اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں، اِنَّا لِلَّهِ
وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. ام سلمہ ام المؤمنین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی مصیبت میں واقع ہوتا مبتلا ہوتا ہے پھر اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ یہی دعا جو میں نے ذکر کیا. تو کہتی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا. سبحان اللہ، انہوں نے دعا پڑھی لیکن کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرا شوہر کون ہو سکتا. سبحان اللہ، انہوں نے دعا پڑھی، بعد میں پیغام آیا ابو سلمہ سے بہتر نہیں بلکہ دنیا و من علیہا سے بہتر نبی اقدس نبی اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دیا. اور اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی. تو یہ بھائیو صبر کرنا چاہیے. نمبر 2 راضی ہو جانا چاہیے اور ایسے ہی اس بیماری کو مصیبت کو قبول کر لینا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے. پہلا صبر ہے، دوسرا کیا نہیں، راضی ہو جانا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، یہ اس سے اونچا مرتبہ ہے. پھر تیسرا جو ہے جو ان دونوں سے بھی اونچا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اور سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی تعریف یا کسی کی بھی حمد یا کسی کا بھی شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے مصیبتوں میں. یہ سب سے اونچا مقام ہے. تو صبر، رضا یعنی تسلیم اور شکر کرنا بھائیو علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان بالقضاء والقدر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ایمان لا رہے ہیں بلکہ گہرا ایمان ہے. یہ 3 باتیں ہیں. اس کے بعد نمبر 4 آپ کو وہ شرعی اور جائز اسباب تلاشنا چاہیے مصیبتوں کو اور ایسے ہی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. اس میں نمبر 1 اللہ رب العزت کے طرف رجوع ہونا اور تمام گناہوں سے توبہ کرنا. نمبر 2 بکثرت دعا مانگنا اور اللہ رب العزت سے التجا کرنا اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرے گا. ہمارے بھائیو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے لیکن آپ کے ایمان اور یقین کی یہ کمی ہے. تو اللہ پر ایمان لائیں اور یقین کریں اللہ رب العزت یقیناً آپ کی دعا قبول کرے گا. نمبر 3 جو شرعی اذکار ہیں، شرعی جو دعائیں ہیں، جو شرعی اوراد ہیں، خاصتاً صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں اس کا خاص اہتمام کرنا. اور کئی دعاؤں کی تفصیل اور توضیح سابقہ 2 درسوں میں نے واضح کر دیا تو اس کی طرف آپ رجوع ہو سکتے ہیں. اذکار اور اوراد میں 2 باتوں کا آپ خاص اہتمام کریں. جس قدر آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اور نمبر 2 اذکار کرتے وقت آپ کا دل غافل نہیں ہوگا بلکہ حضور قلب کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو اسی قدر یہ ذکر اور دعا کا گہرا اثر ہوگا. نمبر 4 رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرنا جس کو کہتے ہیں دم کرنا. شرعی جو اذکار یا شرعی جو دم، شرعی جو رقیہ ہے اس کا اہتمام کرنا. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اس میں قرآن کا اہتمام کریں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں. قرآن مکمل یہ شفا ہے جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. تو پورا قرآن شفا ہی شفا ہے لیکن اس میں کچھ صورتوں کا آپ خاص اہتمام کریں اور کچھ آیتوں کا خاص اہتمام کریں. ان صورتوں میں سے سب سے عظیم جو صورت ہے وہ کون سی صورت ہے؟ الفاتحہ.
قرآن مجید کی یہ سب سے عظیم صورت ہے، اس کا اہتمام کریں، یعنی 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، اور ایسے ہی یہ پھونک بھی سکتے ہیں یا پانی میں بھی پڑھ کر آپ خود پئیں یا جو بیمار ہے اس کو دیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب الجواب الکافی میں، مکثت بمکۃ مدۃ یعترینی ادواء ولا اجد طبیبا ولا دواء، کہ میں مکہ میں کئی دن تک ٹھہرا رہا اور اس درمیان مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوئیں، نہ میں نے سمجھیے اس کا کچھ علاج کیا، نہ مجھے ڈاکٹر ملیں۔ فَكُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالْفَاتِحَةِ فَأَرَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا، تو میں اپنا علاج خود سے سورۃ الفاتحہ سے کرتا تھا تو اس کا عجیب و غریب تأثیر دیکھتا تھا۔ فَكُنْتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْتَكِي أَلَمًا فَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَبْرَأُ سَرِيعًا، تو میں یہی نسخہ اوروں کو بتاتا تھا، جو کوئی شکایت کرتے تھے، کوئی بیماری ہوتی تھی تو بہت جلدی صحت یاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، بہرحال میں نے اس میں اپنی بات کچھ لمبی کی، تاکید کرتے ہوئے کہ بھائیو اگر آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مختلف بیماریوں کا علاج کا نتیجہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن تب بھی مزید اطمینان قلب کے لیے میں ادھر اختصار کے ساتھ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور مزید اگر تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو دعاؤں کی جو کتابیں ہیں، رقیہ شرعیہ کی جو کتابیں ہیں، بلکہ جیسے جادو کا جو علاج ہے اس میں جو شرعی طریقے بتائے گئے ہیں وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، ایسے ہی نظر بد سے جو علاج ہے اس کی طرف ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ یہ الگ ہی ایک مستقل موضوع ہے، اور پھر سے میں تاکید دلا رہا ہوں کہ ہمارا موضوع بیماری یا مصیبت واقع ہونے کے بعد نہیں، مصیبت واقع ہونے سے پہلے، لیکن حقیقت میں جتنی باتیں میں نے ذکر کیا یہ بھی مصیبت واقع ہونے کے بعد، بیماری واقع ہونے کے بعد، شیطانی حرکت یا شیطانی عمل لاحق ہونے کے بعد وہ بھی ایک علاج ہے، لیکن مزید تفصیل کے لیے آپ اس کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید اطمینان قلب کے لیے آپ ان آیتوں کا بھی اہتمام کریں، یہ بھی پڑھ پڑھ کر پھونکیں، دم کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5، ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 جو آیت السحر ہے، ایسے ہی آیت نمبر 163 سے لے کر 164 تک، یعنی 2 آیتیں، ایسے آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18-19، یہ بھی پڑھ کر اہتمام کریں۔ بھائی اس کی کوئی ضروری نہیں ہے مخصوص عدد، کتنی بھی مرتبہ پڑھیں، جتنا ہی اہتمام کریں گے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اتنا ہی اس کا بہتر اثر ہوگا۔ ایسے ہی سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک، ایسے ہی آیت نمبر 117 سے لے کر 122، یہ سورۃ الاعراف۔ ایسے ہی سورۃ یونس آیت نمبر 81 اور 82، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 سے لے کر 118، سورۃ الصافات پہلی آیت سے لے کر 10 تک، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے لے کر 32، ایسے ہی سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے 36، سورۃ الحشر آیت نمبر 21 سے 24، سورۃ الجن 1 سے لے کر 9، ایسے ہی سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، ایسے ہی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا۔ ان دعاؤں میں سے جو مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک 3 مرتبہ۔ اللہ رب العزت سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو تمام مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات دے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن، یا ان کے گھر میں یا ان کے کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی مسلمان ان قسم کی کسی بھی مصیبتوں میں واقع ہے، مبتلا ہے، پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانی کو ختم کر دے، اس مصیبت کو ہٹا لے،
اور اس کو صحت اور تندرستی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.